سیاسیات کے طالب علموں، اس نئے اور اہم ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع نہ صرف تاریخ کی کتابوں کے اوراق پلٹنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج ہم پاکستان کے ریاستی طرز حکمرانی اور اسٹیٹ بلڈنگ کے ان پیچیدہ اور زبردست موڑوں کا ایک بہت ہی گہرا اور اکیڈیمک تجزیہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ صرف تاریخوں یا سالوں کا نام تو نہیں ہوتی، رائٹ؟ یہ تو اس بارے میں ہوتی ہے کہ کیسے راتوں رات کیے گئے چند فیصلے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ جب ہم اسٹیٹ بلڈنگ کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھنا واقعی بہت دلچسپ ہوتا ہے کہ کس طرح چند بحران ایک پوری قوم کی سمت متعین کر دیتے ہیں۔ آج ہم انہی تاریخی شفٹس کا بالکل غیر جانبدارانہ اور سائنسی انداز میں جائزہ لیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اوکے، تو آج کے لیکچر کے سلیبس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم ان تاریخی مائلسٹونز کو 5 حصوں میں بانٹ رہے ہیں۔ ایک نئی ریاست کی بنیادیں، فوجی دور حکومت اور تنازعات، تقسیم اور قومی سانحہ، خود مختاری کے چیلنجز، اور آخر میں آج کی نئی ڈیجیٹل نسل، تاکہ ہم ان سیاسی تبدیلیوں کے سائیکل کو ذرا بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ پہلا حصہ، ایک نئی ریاست کی بنیادیں اور اس کے بالکل ابتدائی سال۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام یقیناً ایک بہت بڑے خواب کی تعبیر تھا، لیکن ساتھ ہی ہجرت اور خون ریزی کا ایک غیر معمولی بحران بھی لے کر آیا۔ اور پھر صرف 1 سال بعد 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ملک کو اپنا پہلا آئین حاصل کرنے میں 1956 تک کا طویل وقت لگ گیا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ نے ایک بہت بڑی عمارت کی تعمیر تو شروع کر دی ہو، مگر اس کا حتمی نقشہ 9 سال تک تیار ہی نہ ہو سکا ہو۔ تاریخ میں اتنی تیزی سے آنے والے یہ ابتدائی صدمات کسی بھی نئی ریاست کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پولیٹیکل سائنس کا ایک بہت ہی بنیادی کانسیپٹ سمجھنا بالکل لازمی ہے۔ جب کوئی ریاست اپنی ابتدائی مراحل میں ہو اور ریاستی ادارے ابھی تک پوری طرح مضبوط نہ ہوئے ہوں، تو ایسے میں اگر کوئی کرشماتی اور بانی رہنما منظر سے ہٹ جائے تو یہ ایک طویل المدتی گورننس کرائسس کو جنم دیتا ہے۔ محمد علی جناح کا انتقال محض ایک شخصیت کا جانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے متفقہ ویژن کا دھندلا جانا تھا جو اس نوزائیدہ ریاست کو مکمل طور پر متحد رکھ سکتا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے دور کی طرف، فوجی حکومت اور علاقائی تنازعات۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کا مارشل لاء، اگر ہم اسے خالصتاً معروضی اور ایکیڈیمک انداز میں دیکھیں تو یہ وہ تاریخی موڑ تھا جس نے سول ملٹری تعلقات کی ڈائنامکس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ داخلی سیاسی خلا اور کچھ بیرونی دباؤ کے نتیجے میں جمہوریت کا سفر پہلی بار رکا، اور یہ کوئی عام حکومتی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ریاستی ڈھانچے کے اندر طاقت کے توازن کی ایک مستقل اور سٹرکچرل تبدیلی تھی۔ اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ ہر بڑے واقعے کے بعد سیاست کا پینڈولم کیسے سوئنگ کرتا ہے۔ سوسائٹی میں اس مارشل لاء کو 2 بالکل مختلف زاویوں سے دیکھا گیا۔ ایک طرف تو اسے ملکی استحکام اور تیزی سے ہونے والی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا، جبکہ دوسری جانب اسے جمہوری عمل کے لیے ایک خطرناک اور بنیادی نقصان سمجھا گیا۔ اب ایک پولیٹیکل ہسٹورین کے طور پر ہمارے لیے یہ دونوں بیانیے یکساں اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں قومی سوچ کی اس گہری تقسیم کے بارے میں بتاتے ہیں جو آج بھی موجود ہے۔ ہم یہاں کسی ایک سائیڈ کی طرفداری نہیں کر رہے، بس حقائق کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بیرونی دباؤ کس طرح داخلی وحدت کو جنم دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ ہے۔ یہ تنازع لٹرلی صرف جغرافیائی سرحدوں تک محدود نہیں تھا۔ ریڈیو کی نشریات، وہ جذبے سے بھرپور ملی نغمے اور ایک کامن خطرے کے احساس نے پوری قوم کو جذباتی سطح پر اکٹھا کر دیا۔ سیاسیات کی زبان میں اگر کہیں تو بیرونی تنازعات اکثر قوموں کے اندر ایک زبردست اور متحد قومی شناخت کو ابھارنے کا کام کرتے ہیں۔ تیسرا دور، جو تاریخ کا ایک بہت ہی گہرا زخم ہے، تقسیم اور قومی سانحہ۔ 1971 کے سکوت ڈھاکہ کا اگر ہم ایک کلینکل تجزیہ کریں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کوئی راتوں رات ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ سیاسی اختلافات کا حل نہ نکلنا، لسانی بنیادوں پر تفریق اور مرکز اور صوبے کے درمیان طاقت کی وہ شدید کشمکش، یہ دراصل وہ اندرونی دراڑیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئیں، اور الٹیمیٹلی ان سب نے مل کر مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کر دیا۔ 1971 کے سانحے کو نہ محض ایک فوجی شکست کے طور پر دیکھنا تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ یہ دراصل طرز حکمرانی یا گورننس کی ایک بہت بڑی ساختیاتی ناکامی تھی۔ اس واقعے نے ریاست کو مجبور کیا کہ وہ گہری خود احتسابی کرے
اور یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب سسٹم عوام کے وسیع تر مفادات کو جوڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے نا، تو پھر ریاستوں کو اس کی کتنی بھاری، کتنی ہولناک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آئیے اب چوتھے دور کی طرف چلتے ہیں، خود مختاری اور سلامتی کے چیلنجز۔ 28 مئی 1998 چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے ایٹمی دھماکے اور اسی کے ساتھ پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن گیا۔ عالمی سیاست اور ڈیفنس اسٹریٹجی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ریاست کی بقا اور سلامتی کی ایک بے مثال اور حتمی ضمانت تھی۔ اب یہاں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اندرونی جذبات اور بیرونی حقیقت کا یہ زبردست تضاد۔ مقامی سطح پر اسے طاقت کی علامت اور ایک الٹیمیٹ قومی فخر سمجھا گیا، ظاہر ہے ایک بڑی کامیابی تھی، مگر بین الاقوامی سطح پر اس کا نتیجہ سخت عالمی پابندیوں کی صورت میں نکلا۔ یہ بالکل وہ مقام ہے جہاں ڈپلومیسی اور قومی سلامتی آپس میں ٹکراتے ہیں، اور ایک ریاست کو معاشی دباؤ کے باوجود ہر حال میں اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد تو جیسے پولیٹیکل لینڈسکیپ انتہائی تیزی سے تبدیل ہوا۔ پہلے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کے ذریعے ایک اور ملٹری ٹیک اوور ہوا، اور پھر صرف 2 سال بعد عالمی سیاست کے ایک زبردست زلزلے نے پاکستان کو 2001 کے بعد دہشت گردی کے خلاف گلوبل وار کے بالکل فرنٹ لائن پر لا کھڑا کیا۔ اچانک سے ڈومیسٹک پالیٹکس کا تبدیل ہونا اور پھر سیدھا ایک بہت بڑے عالمی بحران میں کود جانا، یہ شفٹ بہت تیز اور غیر متوقع تھا۔ تو سب سے کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ اس وار آن ٹیرر نے ہماری سوسائٹی پر ان ایمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ایک طرف شہروں میں بم دھماکے، خوف اور بھاری جانی نقصان جیسی تباہ کن سماجی قیمت ہم نے ادا کی، تو وہیں دوسری طرف اسی بے پناہ دباؤ کے تحت ہماری سوسائٹی نے ایک حیرت انگیز قومی لچک اور استقامت یعنی نیشنل ریزیلینس کا مظاہرہ بھی کیا۔ بحران کی اس بھٹی نے لٹرلی کمیونٹیز کو ایک ساتھ جینا اور مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنا سکھا دیا۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور ہمارے آخری دور کی طرف، دی ڈیجیٹل جنریشن۔ تاریخ کا یہ نیا باب اب ٹینکوں اور جنگوں سے نہیں لکھا جا رہا، یہ لکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اثر سے، ڈیجیٹل معیشت کے پھیلاؤ سے، اور ہمارے نوجوانوں کی مضبوط اور ابھرتی ہوئی آواز سے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے سیاسی شمولیت اور سماجی بیداری کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی حکومتی نظام ان ماڈرن فورسز کو اگنور نہیں کر سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب یہی یوتھ اس قوم کی نئی شناخت تشکیل دے رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس پورے تجزیے کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہرا اور پرووکنگ سوال ابھرتا ہے۔ ہم نے پچھلی دہائیوں میں عدم استحکام، فوجی مداخلتوں اور عالمی دباؤ کا ایک پورا سائیکل دیکھا ہے، تو کیا گورننس کا یہ پینڈولم بالآخر ایک مستحکم اور سٹیبل نقطے پر رکے گا، یا ہم ماضی کی انہی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو، خاص طور پر پولیٹیکل سائنس کے طلباء کو، سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سوچیے گا ضرور۔ مجھے امید ہے اس ایکسپلینر سے آپ کو ان تاریخی موڑوں کو سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔ اگلے سیشن تک کے لیے خدا حافظ۔